اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق بائبل میں مذکور پیشگوئیوں پر مبنی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا، حضرت یسایہ کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا، جن میں ایک عظیم موعود نبی کی بشارات دی گئی تھیں۔ آج یہ اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے اور حسب سابق ہمارے ساتھ محترم نصیر انجم صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان پیشگوئیوں کا ذکر کریں گے جو بائبل میں عہد نامہ قدیم میں غزل الغزلات کتاب میں مذکور ہیں۔ یہ کتاب عہد نامہ قدیم میں 21ویں نمبر پر وارد ہوئی ہے اور اس کتاب میں متعدد پیشگوئیاں ایک موعود نبی کے بارے میں کی گئی ہیں، جن کے متعلق ہم مسلمان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، جبکہ عیسائی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیشگوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ان پیشگوئیوں کے حقیقی مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس کتاب کے متعلق کچھ عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب کا مضمون دوسری کتابوں کی نسبت شاعرانہ سا ہے۔ دوسری کتابوں میں رواں عبارت چلتی ہے، جبکہ اس کتاب میں نظم جیسی اور شاعرانہ جیسا کلام ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سلاطین نمبر 1 باب 4 اور آیت 32 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزل گو تھے۔ اس حوالے سے یہ کتاب شاعرانہ سا انداز رکھتی ہے، اور اس کتاب کا شمار ان 5 اسفار میں سے بھی ہوتا ہے جو یہودی عیدوں کے موقع پر پڑھا کرتے ہیں۔ چنانچہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جو سب سے اہم پیشگوئی جو اس کتاب میں وارد ہوئی ہے وہ باب 5 میں ہے۔ چنانچہ ان آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ تو نصیر انجم صاحب، اس پیشگوئی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس پیشگوئی کے الفاظ، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ جو کتاب ہے اس کا انداز شاعرانہ سا ہے، اور اس کا جو مضمون ہے وہ بھی حقیقت سے زیادہ مجاز کے زیادہ قریب ہے، گویا کہ مجازی معنی زیادہ اس میں پوشیدہ ہیں۔ تو یہ جو آیات 10 تا 16 میں نے ابھی ناظرین کے سامنے رکھی ہیں، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ کسی محبوبہ یا محبوب عورت کے متعلق خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو کس طرح ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ آیات عین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایک ایسے موعود نبی کے متعلق ہیں جو ایک عظیم الشان حیثیت کا حامل تھا اور دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے والا تھا؟ جی سہیل صاحب،
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ شاعری ہے، نظمیں ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنے والے نبی کو اس سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اپنی محبوبہ کے طور پر پیش کیا، اور اسی حوالے سے سارا تمثیلی کلام ہے اور مجازی کلام ہے۔ لیکن جو بعض ایسی زبردست علامتیں ہیں جو آ کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں تو بات کھلتی ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں، یہ ساری یوں لگ رہا ہے جیسے کسی عورت کے حسن و جمال کی باتیں ہو رہی ہوں، لیکن آخر پہ آ کے کہتے ہیں یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا، مذکر کے صیغے ہیں۔ تو یہاں جا کے پتہ لگا کہ عورت کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک مرد کا ذکر ہے، جو ایک عظیم الشان مرد آنے والا ہے، اس کے حسن و جمال کی باتیں اپنے انداز سے حضرت سلیمان نے کی ہیں۔ تو کسی عورت کی خوبصورتی کا بیان نہیں ہے، بلکہ انداز یہ اپنایا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں جو ایک علامت اوپر بیان ہوئی آیت نمبر 10 میں ہی، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ اب یہ ہماری توجہ فوراً کھینچتی ہے استثناء کی پیشگوئی کی طرف، جس کا ذکر ہم پہلے پروگراموں میں کر آئے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا۔ استثناء باب 33 کی پیشگوئی کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 10,000 کو اب بائبل کے لکھنے والوں نے، مرتب کرنے والوں نے تبدیل کر دیا ہے، اور اس کو کر دیا ہے وہ لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا۔ لیکن بائبل کے دوسرے مقامات ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں کہ وہاں اصل میں 10,000 ہی تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، حضرت سلیمان بھی ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا محبوب 10,000 میں ممتاز ہے۔ حضرت داؤد اپنی زبور میں ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 10,000 اس کے دانے ہاتھ کی طرف ہوں گے۔ تو یہی اصل عبارت تھی جس میں تحریف کی گئی، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ علامت اس طرح پوری عین بین فٹ آئی، صادق آئی، جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ 10,000 صحابہ جو قدوسی پاک صفت صحابہ تھے، ان کا لشکر لے کر فاران کی پہاڑوں سے، یعنی مکہ کی پہاڑیوں سے مکہ کی طرف اترے، تو یہ پیشگوئی لفظاً پوری ہوئی۔ تو اس لیے اس میں تحریف کی گئی، لیکن یہ مقام بھی ان میں سے ہے جو حقیقت کھولتا ہے کہ یہ 10,000 کا ذکر نبی کریم کا ذکر ہے، اور وہ یہاں بھی آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہم اگر چلیں تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یعنی پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی۔ چنانچہ پرانے عہد نامے میں یہ وہ مقام ہے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے 16ویں آیت میں، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اس کے عبرانی الفاظ یہ ہیں، ہکو ممتقیم، اس کا منہ از بس شیریں ہے، وَقُلُّ محمدیم، اور وہ سارے کا سارا محمد ہے، زیدودی و زیرئی، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا، بنوت یروشلم، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ تو عبرانی جو اس کی اصل زبان ہے اس میں محمدین کا لفظ ہے، محمدین، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ تو قرآن مجید کی جو آپ بیان ہے اس کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی سمجھنے اور سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت سلیمان نے تو نام لے کے پیشگوئی کر دی ہے کہ وہ آنے والا محمد ہوگا، اور یقیناً وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔ نصیر انجم صاحب، یہاں تو عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ جو عبرانی لفظ محمدیم ہم کہتے ہیں کہ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا من وہی نام بائبل میں مذکور ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
آپ کا نام تو محمد تھا جی جبکہ بائبل میں تو محمدیم آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح آپ اس کو کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ اپلائی کرتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں یہ جمع کا صیغہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں تو جمع کا مفہوم ہے، ایک سے زائد کا ذکر جی آئے جی، گا تو آپ اس کو واحد پہ کیوں واحد پہ اپلائی کرتے لگاتے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ یہ زبان کا طریق ہے، عبرانی زبان کا بھی، دوسری زبانوں کا بھی، کہ بسا اوقات رتبے کے بیان کے لیے، عزت اور احترام کے لیے، واحد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے اردو کے ناظرین تو اس سے خوب آگاہ ہیں، ہم ایک کے لیے بھی آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، حالانکہ وہ ایک آدمی ہوتا ہے لیکن ہم اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیں یہودیوں میں توحید بڑی راسخ ہے، وہ ایک خدا کے قائل ہیں، ان کے سارے فرقے جہاں بھی جو ہوں، جس زمانے میں بھی ہوں، وہ ہمیشہ سے ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے، خدا کے لیے وہاں لفظ آیا ہے الوہیم، تو الوہیم بھی الو کی جمع ہے، تو لیکن وہ زیادہ خداؤں کے تو قائل نہیں ہیں، وہ تو اس عقیدے کو دھکے دیتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں میں کثرت ہے۔ تو لیکن بائبل میں خدا کے لیے الوہیم کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام اور جلالت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح بت ایک مشہور تھا، وہ اس زمانے میں جو بت پرست قومیں تھیں، اس کا نام تھا بال، اور اس کو وہ بالیم کہتے تھے۔ اب بالیم بھی وہ بھی جمع ہے، لیکن وہ ایک ہی بت تھا، اس کو اس کی عظمت، جو ماننے والے تھے ان کے دلوں میں اس کی عظمت تھی، تو وہ اس کو بالیم کہتے تھے۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، اسی لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام بیان کرنے کے لیے یہ آیا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں سکھ قوم کے لوگ ہیں، وہ صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں عزت احترام دینے کے لیے، ہر چیز کے ساتھ صاحب لگاتے ہیں، گرنتھ صاحب ہے، پنجا صاحب ہے، اسی طرح۔ تو یہاں بھی عزت اور احترام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں بائبل سے بھی، دوسری زبانوں سے بھی۔ ہاں بہت شکریہ نصیر صاحب۔ نصیر صاحب آج کے لیے ہم نے جو دوسری پیشگوئی کا انتخاب کیا ہے وہ دانیال کی ہے۔ جی حضرت ناظرین کو بتاتا چلوں یہاں کہ حضرت دانیال 621 قبل مسیح میں گزرے ہیں، اور آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کی تعبیر میں ملکہ عطا کیا گیا تھا، اور حضرت دانیال جس دور میں گزرے ہیں وہ نبوکدنضر بادشاہ جو ہے اس کا دور ہے۔ اس دور میں حضرت دانیال آئے ہیں اور اس دور میں حضرت دانیال رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبوکدنضر نے ایک خواب دیکھی تھی، اور اس نے اپنے وقت کے تمام حکیموں کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ میری اس خواب کی تعبیر بتائی جائے، لیکن کوئی ان کی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا تھا۔ تو اس پر جب حکیموں کو نبوکدنضر نے سزا دینے کا اعلان کیا تو حضرت دانیال نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب کی تعبیر سمجھائی، جو پھر حضرت دانیال نے نبوکدنضر کے سامنے پیش کی، اور اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے، جو اپنے اندر پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے، کہ ایک موعود نبی کی اس میں خبر دی گئی ہے۔ یہ دانیال کی جو نبوکدنضر کی خواب ہے وہ دانیال باب 2 آیت 31 تا 35 میں مذکور ہوئی ہے، اور جو حضرت دانیال نے اس خواب کی تعبیر کی تھی وہ آیات 37 تا 45، ان آیات میں حضرت دانیال نے جو تعبیر کی تھی وہ اس کے الفاظ آئے ہیں۔ نبوکدنضر کی خواب میں ایک مورت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی 4 اہم خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس مورت کی جو خصوصیات میں ان میں سے پہلی خوبی یہ تھی کہ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے ہیں، پھر اس کا شکم اور رانے تانبے کی، اور اس کی ٹانگیں لوہے کی۔ تو نصیر انجم صاحب اس خواب میں جو مورت ہے اور اس کی پھر 4 خصوصیات گنوائی گئی ہیں، اور حضرت دانیال نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے ان کو
صفات قرار دیا تھا ایک آنے والے شخص کی، جی تو ہم کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو 4 صفات اس تعبیر جی میں جی سہیل صاحب، وارد ہوئی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی پر پوری اترتی میں ہیں؟ عرض کرتا ہوں، یہ دانیال نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے وہ بادشاہ کی خواب اور اس کی تعبیر بیان کی۔ جب نبوکدنضر جو بابل کی سلطنت کا بادشاہ تھا، کلدانیوں کی سلطنت کہلاتی تھی، اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی، یہاں سے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا، اور جتنے بھی اس کو اہم اور کام کے لوگ لگے اکثر ان میں سے وہ گرفتار کر کے ان کو بابل لے گیا۔ یہ جو دانیال نوجوان تھے اس وقت، یہ بھی ان میں شامل تھے جو گرفتار ہو کے یہاں بادشاہ کے پاس آئے تھے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو خواب بھول گئی۔ اب وہ نجومیوں کو یہ کہتا تھا کہ میری خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت دانیال کو خدا تعالیٰ نے اس کی عظمت یہ ہے اس خواب کی، دراصل یہ پیش گوئی تھی کہ پھر حضرت دانیال کو اللہ تعالیٰ نے وہ خواب بھی سمجھائی اور اس کی تعبیر بھی سمجھائی۔ چنانچہ آپ نے وہ خواب بیان کی جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے، تو اس میں آنے والے نبی کی 4 صفات کا بیان نہیں ہے، بلکہ 4 سلطنتیں جو اس کے سمیت، نبوکدنضر کے سمیت ظاہر ہونی تھی، ایک کے بعد دوسری یا کے بعد دیگرے، ان کا بیان ہے، اور ان سلطنتوں کے بعد ایک عظیم الشان نبی کے ظہور کا ذکر ہے اس پیش گوئی میں۔ اب دیکھیں، اس کو خود ہی حضرت دانیال نے کھول دیا کہ اے بادشاہ، اس نے مورت دیکھی، کہا کہ میں نے مورت دیکھی ہے جس کا سر خالص سونے کا ہے، اور اس کا سینہ جو ہے وہ چاندی کا ہے، اور سینہ اور بازو، اور پیٹ جو ہے وہ تانبے کا ہے، پیٹ اور رانے، اور جو پاؤں ہیں وہ لوہے اور مٹی کے ہیں ملے جلے۔ اس نے کہا جی یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ خالص سونے کا سر ہے، تو یہ تو مراد ہے، یہ آپ کی سلطنت ہے، کلدانیوں کی سلطنت ہے، بابل کی سلطنت اس سے مراد ہے، جس کی بڑا ڈنکا تھا، جس کی بڑی شان تھی۔ اور آپ کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جس کو یہ کہا گیا کہ وہ چاندی اور اس کے سینہ اور بازو چاندی کے ہوں گے، یعنی آپ سے قدر کم ہوگی۔ اب یہ وہ سلطنت ہے جو مید و فارس کی سلطنت تھی۔ ایران، جس کو آج ہم کہتے ہیں فارس کا جو علاقہ تھا، وہاں سے پھر ایک سلطنت اٹھی۔ دارا ان کا ایک مشہور بادشاہ تھا، اور خورس ان کا ایک اور بادشاہ تھا، جس نے خورس نے اور دارا نے اور اس کے بعد خورس نے، یہ ہوا کہ ان سے مل کر وہاں کے لوگوں سے اور اس کو شکست دی، بابل کی سلطنت کو، اور یہ جو یہودی گرفتار ہوئے تھے ان کو وہ وہاں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوا، اور واپس ان کو یروشلم لا کے ہیکل تعمیر کرنے کی اس نے اجازت دی۔ تو یہ دوسری سلطنت ہے جو بابل کی سلطنت کے مقابل پہ اٹھی اور ان کو شکست دی۔ اس کے بعد تیسری سلطنت، یعنی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پیٹ اور رانے تانبے کی، اس سے مراد پھر سکندر اعظم کی سلطنت ہے، جو یونان سے اٹھا اور چلتا چلتا تقریباً دنیا پر چھا گیا۔ تو یہ ایک اور عظیم الشان سلطنت تھی جو اس کے بعد ہونی تھی۔ یہ سکندر اعظم کی امپائر تھی جو ظاہر ہوئی اس کے مطابق۔ پھر فرمایا کہ چوتھی سلطنت ہوگی جس کو یہ کہا گیا کہ اس کے پاؤں لوہے اور مٹی کے ہوں گے، کہ وہ بھی بڑی مضبوط سلطنت ہوگی، لیکن اس میں کمزوریاں بھی دار آئیں۔ یہ رومی سلطنت تھی جو سکندر اعظم کی سلطنت کے بعد ظاہر ہوئی، اور پھر رومنس نے غلبہ حاصل کیا۔ لیکن اسی طرح ہمارے سامنے ہے، جس طرح یہ خواب میں بیان کیا گیا تھا کہ ان کے دوران بسا اوقات یہودی بغاوت کر کے اوپر آتے رہے، اور لیکن پھر ان کی بغاوت کو کچل دیا جاتا رہا، تو کبھی ان میں ضعف بھی آ جاتا لیکن کبھی ان میں مضبوطی قائم رہتی۔ تو یہ 4 سلطنتیں تھیں جو اسی طرح یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئی۔ اب اس کے بعد آگے نبی کریم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ پھر ایک پتھر ظاہر ہوگا جس کو کسی نے ہاتھ سے نہیں کاٹا، وہ خود تراشیدہ پتھر ہوگا، اور وہ دیکھتے دیکھتے پہاڑ بن جائے گا اور زمین و آسمان پہ چھا جائے گا، اور ان ساری سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مورت وہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔
اب یہ کون ہے؟ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو رومن امپائر میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 سلطنتیں برپا ہوں گی، اس کے بعد وہ پتھر ظاہر ہوگا۔ تو حضرت مسیح تو اس رومن امپائر کا حصہ ہیں، اس وقت تو ان کا غلبہ تھا اور وہ حاکم تھے حضرت مسیح کے علاقے کے، فلسطین کے اور دوسرے علاقوں کے، وہ تو حاکم تھے۔ تو اس موقع پر حضرت مسیح کو تو کوئی ایسا غلبہ حاصل نہیں ہوا جو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے چھا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اس کے بعد ظاہر ہوئے اور جس کے آنے سے پھر اسلام کا غلبہ ہوا اور 4 دانگ عالم میں اسلام پھیل گیا، اور دیکھتے دیکھتے آپ عرب کے فرمانروا بن گئے، اور خلافت کے چند سالوں میں جتنی بڑی بڑی یہ فارس کی سلطنت اور رومن امپائر، ان پہ اسلام غالب آیا اور مسلمان وہاں حاکم بنے۔ تو بڑی شان کے ساتھ یہ پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوتی ہے۔ نصیر صاحب، اس پیشگوئی کا تطابق عہد نامہ جو ہے جدید، وہاں سے بھی کسی پیشگوئی سے تطابق اس کا جی ہوتا ہے؟ بڑے شاندار طریقے سے ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ خدائی کلام ہے۔ انسان کا بنایا ہو تو اتنے آپس میں قرینے مل نہیں سکتے کہ جو بات ایک جگہ ہے بہ نہیں دوسری جگہ وہ آپس میں اس طرح میل کھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والی وجود کے متعلق پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں، ہم اگلے پروگراموں میں ڈیٹیل میں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ ایک پیشگوئی میں حضرت مسیح کہتے ہیں کہ یہودیوں کو واضح طور پر کہ بادشاہی، خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کو دے دی جائے گی جو اپنے وقت پر خدا کا حصہ اس کو ادا کرے گی، خدا کے حقوق ادا کرے گی، حقوق اللہ کا خیال رکھے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی وہ پتھر ہے جس کو معماروں نے رد کیا، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو جائے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا، اور جس پر یہ کرے گا اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ ہے کہ نہیں وہی بات جو یہاں حضرت دانیال کہہ رہے ہیں کہ وہ پتھر اس ساری مورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اسی پتھر کا ذکر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد آنا ہے، اور وہ جب ظاہر ہوگا تو کوئی مقابل پہ نہیں آئے گا، جو اس سے ٹکرائے گا وہ شکست کھائے گا، وہ غلبہ ہوگا، غلبہ اس کا مقدر ہوگا۔ یہاں میں سہیل صاحب آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہوں گا۔ ایک مسلمان عالم گزرے ہیں، رحمت اللہ کیرانوی ان کا نام تھا، رحمت اللہ علیہ، بزرگ تھے، انہوں نے عیسائیت کے حوالے سے کافی قابل قدر کام کیا ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے اظہار الحق، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی، اس پیشگوئی کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو پتھر ظاہر ہوئے اور ان کو غلبہ حاصل ہوا، اور اس غلبے کا کمال امام مہدی کے وجود کے ذریعے ہوگا، اور وہ عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس زمانے میں امام مہدی کا انتظار بھی کتنی شدت کے ساتھ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں عیسائیت کے ساتھ مقابلے کا، یہ ایک حد تک ہی ہے، اصل کسر صلیب جو کرنی ہے وہ امام مہدی نے آ کر کرنی، وہ مسیح موعود نے آ کر کرنی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں غرض یہی وہ ابدی بادشاہت ہے جو کبھی نہ مٹے گی۔ ان کی کتاب کا ترجمہ ہے یہ بائبل سے قرآن تک، اظہار الحق کا ترجمہ ہے، میں اردو ترجمہ سے پڑھ رہا ہوں۔ غرض یہی وہ ابدی بادشاہت ہے جو کبھی نہ مٹے گی، اور یہ حکومت کسی دوسری قوم کو نصیب نہ ہوگی۔ اس کا کمال و عروج عن قریب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ہوگا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کچھ پہلے ہی ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ جو کامل غلبہ ہے وہ امام مہدی کے دور میں ہوگا، جو عن قریب ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان کو قبول کیا، اور باقیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی آنکھیں کھولے۔ بہت شکریہ نصیر انجم صاحب۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے حقیقی مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور جو صفات حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان کی، حضرت دانیال علیہ السلام نے بیان کی، ان صفات کے حقیقی مظہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ناظرین،
آئندہ پروگرام میں بائبل کی مزید پیشگوئیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.